اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں غربت کی وجہ سے، پیسے نہیں ہیں قرض ادا کرنے، تو آپ لوگ میرے بلاگ کو فل واچ کریے، کیونکہ آج جب میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور تو اس کے لیے آپ نے بلاگ کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کرنے جا رہی ہوں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے اور آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو السلام علیکم، بڑے کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اچھا جی، آپ لوگ بتائیں کہ آج کل جو ہے نا گرمی کیسی ہو رہی کراچی میں، اور جگہوں کو تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ولاگز میں کہ کوئی جو ہے کھدری کپڑے بنا رہے ہیں، کوئی کچھ، اور سردیوں کے جو ہے ولاگز آ رہے ہیں۔ تو کہاں پر سردی ہو رہی ہے؟ ہمارے کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ مجھے تو جون جولائی میں بھی اتنی گرمی محسوس نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے، کیونکہ اکتوبر جو ہے ختم ہونے والا ہے اور نومبر جو ہے شروع ہی ہو گیا ہے۔ تو بس لیکن سمجھ نہیں آ رہا، اور دل چاہتا ہے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا پی، اور بچے بھی نا کچھ ٹھنڈا پینے کے لیے مانگتے ہیں، تو اس لیے میں بنانا شیک بنا رہی ہوں۔ اچھا، بنانا بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے نا، تو میں آپ سے ایک مزیدار ٹپ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 سے 2 دن تو آپ جو ہے بنانا کو چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر بچے مانگتے تو ہوتے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو بنانا کا چھلکا اتار لیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو فریز کر دیں، کسی بھی جو ہے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں، کسی بھی چیز میں آپ رکھ کے اس کو فریز کر دیں گے نا تو کافی ٹائم تک چل جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے اندر آئس ڈالنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ بنا ظاہر سی باتیں فریز ہوئے ہوں گے تو وہ دونوں چیزوں کا کام کریں گے۔ تو خیر، اور میرے بچوں کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں سوچ رہی ہوں ان لوگ کو جو ہے نا شیک وغیرہ ایسی چیزیں دوں تاکہ ان لوگ کی ویکنیس ختم ہو۔ ابھی تو میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ دانے وغیرہ نکل رہی ہیں، کیونکہ گرمی اتنی ہے نا، گرمی کی وجہ سے سبھی کے کچھ نہ کچھ جو ہے مسئلے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم پہ رحم کرے، اور بس جلدی سے جلدی جو ہے سردیاں آ جائیں۔ سردیاں بتائیے گا آپ لوگ کمنٹس میں کس کس کو پسند ہیں۔ سردیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ کراچی میں نا بس سردیاں ہی رہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں۔ لیکن یہ ہوتا ہے نا، کسی کو گرمی پسند ہوتی ہے، کسی کو سردی پسند ہوتی ہے، تو مجھے سردیاں تو بہت زیادہ پسند ہیں۔ خیر، یہاں پر میں بچوں کے لیے بھی سموسے بنا رہی ہوں، اور بتائیں کیا، میں سموسے بنانا جب میں اسٹارٹ ہوئی تو میں نے سوچا میں نے کیوں بنا لیے۔ پہلی دفعہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار میں نے یہ کام کیوں کر لیا، کیونکہ اتنی زیادہ مجھے گرمی لگ رہی تھی اس وقت، اور بس میں نے اتنی جلدی یہ بنایا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں ورنہ بہت زیادہ سلیقے سے اس کو بناتی ہوں، بہت مطلب اس کا شیپ بہت اچھا دیتی ہوں، لیکن آج میں نے بولا بس جیسے تیسے کر کے مجھے ان کو کمپلیٹ کرنا، اور اس کے بعد جو باہر نکلوں میں کچن سے، میرا کھانا بنانے کا بھی بالکل موڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ اتنی ہمارا گھر بہت زیادہ بند ہے، تو اور زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے کچن میں۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہو جائے گا نا، تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار جو ہے ریسیپی شیئر کروں گی۔ آج جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے، اپنی زندگی میں شاید غربت جو ہے نا سبھی نے دیکھی ہوگی، ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی کا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا ٹائم دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، مطلب میرے گھر والوں نے دیکھا، کیونکہ میں اس وقت چھوٹی تھی، لیکن میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو میری اماں جب نا، میں نے آپ سے شیئر کرتا تھا، میری اماں ابھی بھی تہجد پڑھتی ہیں، پہلے بھی بہت جو ہے تہجد پڑھتی تھی، نماز وغیرہ تو ابھی بھی جو ہے پڑھتی ہیں، جیسے وہ پڑھتی تھی ظاہر سی باتیں، لیکن اس وقت جو ہے نا میری اماں کو ان کی خالہ نے بتایا تھا، میری اماں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، تو ان کی خالہ نے ان کو بتایا تھا کہ تم نے یہ پڑھو تو تمہاری جو ہے نا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پیسے کے جو مسئلے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہی ہے، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جیسے آپ کی مالی پریشانیاں ہیں۔ تو بس اسی جو ہے وہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد ہمارے حالات جو ہے بدلتے چلے گئے بس۔ اور میری اماں نے بہت جو ہے نا تہجد وغیرہ ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ سے جب آپ لا لگا لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ اماں کیا پڑھتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے نا جب آپ پریشان ہو نا تو دوسروں کا پریشانی میں اور خیال رکھیں۔ میں اپنا ایک اسٹوری شیئر کرتی ہوں، میری اماں نے ہمیں جو ہے نا بچپن میں کس طریقے سے ہمیں پالا، اور کس طریقے سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی ہیں، کہ ایک دفعہ میری اماں کے پاس جو ہے نا شاید 10 روپے تھے، اس وقت 10 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے، جب آٹا آ جاتا تھا 1 کلو قریب، اور اب تو 10 روپے کی چیز بھی نہیں آئے گی بچوں کی۔ تو خیر، جب نا ہم لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے تو اماں سے پیسے مانگ رہے تھے، اماں چیز کے لیے پیسے دے دیں، اور ہمارے ڈیڈی بھی گھر پہ نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے اپنے کام کے لیے کچھ، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ کچھ ایسا کروں کہ میں اپنے بچوں کو کھانے کے لیے، اور ہمارے گھر میں کھانے کی بہت زیادہ پریشانی تھی۔ مجھے اس بات پہ بتانے میں کوئی جو ہے شرمندگی نہیں ہے، ہر ایک انسان کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
سب کو اچھا برا وقت دکھاتے ہیں تاکہ آپ پہچان کر سکیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی. تو خیر یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے مطلب گھر میں کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا. ہم بہت بھوکے تھے اور امی سے پیسے مانگ رہے تھے اب ہمیں چیز کے لیے کچھ پیسے ہی دے دیں. تو برابر سے ہم جو ہے ایک بچی آئی کیونکہ وہاں پر جب ایسے محلے وغیرہ ہوتے تھے تو سبھی جو ہے کسی کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. اب تو آپ ہر گھر میں دیکھیں ایک سے ایک کھا رہے پی رہے ہیں, لیکن جب کہ حالات پہلے کے تو کچھ ایسے ہی ہوتے تھے نا کہ ہر طرف ہی جو ہے زیادہ تر غربت ہوتی تھی. تو خیر جب اس بچی نے جو ہے نا امی سے آ کے کہا کہ آنٹی ہمارے گھر میں جو ہے نا سالن بنائے اور روٹی کے پیسے نا امی کے پاس نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس پیسے تو دے دیں, اب وہ آئیں گے تو آپ کو دے دیں گے. امی کے پاس جو پیسے تھے نا 10 روپے جتنے پیسے تھے وہ امی نے اٹھا کے اس بچے کو دے دیے. سوچے بھی نا کہ میرے بچے تو بھوکے ہیں, انہوں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے, لیکن میری اماں نے وہ پیسے اٹھا کے ان کو دے دیے. اور جب پیسے ہم نے دیکھے نا نکلتے ہوئے تو پھر ہم اماں سے بہت جو ہے ناراض ہوئے کہ آپ نے ہمیں نہیں دیے, ہم اتنے بھوکے, آپ نے جو ہے نا اس بچی کو پیسے دے دیے. تو یہ اماں جو ہے نا ہمیں ان باتوں سے نا ہمیں یہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان کے پاس سالن تو ہے, وہ جو ہے روٹی منگوا لیں گے, آٹا منگوا کے ان کی اماں روٹی بنا کے تو دے دیں گی, لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو تم 10 روپے میں کتنا کھا لو, کیا کھا لو گے. تو خیر پھر جو ہے نا ہم روتے ہوئے سو گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا رات میں جب ہمارے جو ہے ڈیڈی آئے, اور ڈیڈی اتنے سارے کھانے اتنی ساری چیزیں لے کر آئے. تو آپ یہ دیکھیں جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو پریشانی میں بھی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سنبھال نہیں سکتے, اتنا ہوتا ہے. امی نے بتایا کہ ڈیڈی اتنا لے کر آئے کہ تم لوگوں سے اتنا کھایا بھی نہیں جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے نا ہم اس کو بھی بچا لیں, ہم اس کو بھی رکھ لیں, پتہ نہیں ہمیں ملے نہ ملے. تو ہمارے تو اسلام میں ہے ہی نہیں آپ ایک وقت کا کھائیں اور دوسرے وقت کی آپ فکر نہ کریں. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ دوسروں میں بانٹ دیں, دوسروں میں تقسیم کر دیں. اپنی پریشانی کو اتنی بڑی پریشانی مت بنائیں دوسروں کی اچھا مجھے نا اپنی اماں کا ایک سبق یاد ہے ہمیشہ کہ ہم لوگ جیسے کوئی ضد کرتے تھے نا اپنی اماں سے, تو ہماری اماں کہتی تھی کہ بیٹا ان لوگوں کو دیکھ کے ہی جو نا جیا کرو, ان لوگوں کو دیکھ کے سبق حاصل کیا کرو جن کے پاس کچھ نہیں. دیکھو تب بھی تو وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا, کہ دیکھو ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. لوگ بچوں کو دیکھو سڑکوں پہ سو رہے ہیں, کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا کرو ہر حال میں, جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے. تو دیکھیں غربت اگر آپ لوگ کے گھر میں پریشانی ہے, کھانے کی پریشانی ہے, تو آپ ایک وقت کا آپ خود کھا لیتے ہیں. اگر دوسرے ٹائم کا اگر آپ کے پاس بچا بھی اور کوئی آپ سے مانگ رہا ہے نا, اس سے آپ شیئر کر لیں, دیکھیں آپ کا کھانا کتنا بڑھ جائے گا. تو اسی طریقے سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں. میں جو آپ کو بتانے جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا کثرت سے جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. میری اماں جو ہے نا اس کا بہت ویٹ کرتی تھی. آج تک میری اماں جیسے کوئی بولتا ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں, تو وہ بولتی ہیں یہ پڑھو ان شاء اللہ تعالیٰ سے پیسے آ جائیں گے. اور واقعی ہم تو یہی پڑھتے ہیں. آپ لوگ 1 تسبیح 2 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, تو ان شاء اللہ آپ دیکھیے گا آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور کبھی بھی نا اپنے آپ کو نا اب یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پریشانیاں دی ہیں, اتنی مصیبتیں دی ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد راحت بھی دیتے ہیں. اور پریشانی جو نا اس بندے پہ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ ہے اور میری اس پریشانی پہ, اس آزمائش پہ جو ہے نا پورا اتر سکتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا جتنا پریشانی میں شکر ادا کریں گے نا اتنا آپ کو ڈبل ٹبل ملے گا. کبھی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا مایوس مت ہوا کریں. اچھا جی, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تھوڑی روٹین بھی شیئر کری. آج جو ہے نا کنّا میری جیٹھانی نے بنایا اور وہ بہت مزے کا کنّا بناتی ہیں. تو خیر ہم لوگوں نے کنّا وغیرہ کھایا. اس کے بعد جو ہے میں نماز پڑھ کے ابھی جو ہے عشاء کے بعد میری عادت ہے سورہ ملک پڑھتی ہوں, اور سورہ حشر کی نا تو آخری آیت جو ہے نا آپ لوگ بھی پڑھ کے ضرور جو ہے سویا کریں. میرا چھوٹا سا بلاگ تھا آپ لوگوں کے لیے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے تو یاد رکھیے گا. پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.